کیا حال چال ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں اٹلی سے ریحانہ بول رہی ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں آپ کا تھینکس نہیں کر سکتی، شکریہ نہیں ادا کر سکتی کہ آپ نے میری زندگی کا جو رخ تھا نا، جو آپ نے میرا قبلہ سیدھا کیا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بابا جی کے فیض کو اور جاری و ساری کر دے. میں یہی دعا کر سکتی ہوں. پہلے میں بہت درود شریف پڑھتی تھی، بہت پڑھتی تھی کہ سوتے بیٹھتے اٹھتے سانسوں میں میرے چلتا تھا. لیکن بات وہی ہے آپ والی کہ جب میرا پریکٹیکل کا ٹائم درود شریف آتا تھا، وہ میری طبیعت کی ضد اور غصہ وہ نہیں جا رہا تھا. کیونکہ جب ہم اللہ کو رحمان اور رحیم پکارتے ہیں تو دل میں ہمارے وہ رحم، وہ تکرار تھی نا، جو وہ میری جو اندر کی اپوزیشن تھی نا، وہ اس کے اپوزٹ چل رہی تھی اور میں اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنے آپ کو. اور میں سارا یہ کہتی تھی کہ میں بہت پڑھتی ہوں، بہت پڑھتی ہوں اور میرے یہ ہو جاتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ والی کہ اگر ہم لیمن کو سامنے دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اگر ہم کھانا دیکھتے ہیں تو ہماری بھوک جاگ جاتی ہے. تو کیا ہم رحمان جب کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں، تو ہمارے دل میں وہ رحمان اور رحیم کیوں نہیں آتا؟ اور بات وہی ہے کہ تکرار کر 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 کے ہم اپنے آپ کو صرف تھکاتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں تسبیح پھری دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح تو. دوسرا، اگر 3 دفعہ ہم قبول ہے کہہ کے ہم ایک شخص کو کے نکاح میں چلے جاتے ہیں تو پھر ایک پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں. لیکن ہم اتنی دفعہ رحمان، اتنی دفعہ درود شریف، اتنا کچھ پڑھ کے بھی ہم پریکٹیکل نہیں آتے. ہم اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں اب وہ رحمان اور رحیم کو تسلیم کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، تکرار کو چھوڑ دینا چاہیے. تکرار کا فائدہ نہیں. اقرار کر لیے، اقرار کے بعد ہمیں پریکٹیکل اس کو اپنی لائف میں لانا چاہیے، جو کہ شاید ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ شاید آپ سے ہی آنی تھی. بہت لوگوں کو سنا، بہت کچھ، بہت علم، لیکن وہ ڈائریکشن نہیں پکڑ رہا تھا جو آپ نے، جس کو کہتے ہیں نا تزکیہ نفس کو موڑنا. سمپل سا قانون تھا قرآن کا کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو، جو یہ اللہ کے ولیوں سے ہی جڑ کے ہو سکتا تھا، کہ اپنے دل کو موڑ لو. لیکن ہم لوگوں نے تسبیحوں کو رول ڈالا لیکن اپنے دل نہیں موڑے. تو جس کے لیے میں آپ کی بہت بہت تھینکس فل ہوں کہ اس طرح کرنے سے جب شروع میں میری بھی تسبیح رکی تو میری روح بھی بڑی مضطرب ہوئی. اتنی مضطرب ہوئی کہ مجھے لگا کہ شاید میں غلط کر رہی ہوں. لیکن چونکہ آپ نے بولا ہے کہ ذکر سے فکر افضل ہے، جب میں نے اپنی تکرار کو روک کے فکر شروع کی تو بہت سارے سوالوں کے جواب تو میرے اندر ہی تھے، لیکن شاید میں تکرار میں اتنی بزی تھی کہ وہ میں ان کو دیکھ ہی نہیں پائی. اس کے لیے میں آپ کی بہت تھینک فل ہوں. آپ نے جب بولا نا، مجھے میری آپ سے فون پہ بات ہوئی، آپ نے بولا درود شریف پڑھتی ہوں تو اب درود بن جا. آپ کی وہ ورڈز کی فریکوینسی نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ میں کہاں درود اتنا پڑھ کے تو میں کتنی دفعہ کسی کے لیے درود بنی ہوں. یہ ایک اپنے آپ میں ایک پورا آنسر تھا. اور بات وہی ہے کہ وہ آپ نے دلوں کو دلوں سے جوڑا. جیسے کہتے ہیں مسجد ٹاؤ مندر ٹاؤ، دل نہ ٹاؤ دلاں وچ رب وسدا ہے. اس چیز کو میں نہیں سمجھ پائی تھی. میں کہتی تھی نہیں، میں معاف کروں کیوں کروں، مطلب اس میں سمجھتی تھی کہ میری معاف کرنے سے میری پاور ختم ہو جائے گی اور دوسرا جو ہے وہ اپنی جگہ ویسے ہی رہے گا. لیکن شاید شاید نہیں، یقیناً میرا یہ نظریہ غلط تھا جو آپ نے سمجھایا ہے. اور وہی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ولیوں سے جڑ کے ہی ہمیں
پتہ چلتا ہے، ہم خود کو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھو وہ پڑھو، پڑھنے سے زیادہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آیت بھی پتہ چلتی ہے تو اس کو سینے سے لگا لیں تو وہ سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تو ولی وہ ہیں جو یہ قرآن کا بتاتے ہیں عملی نمونہ بن کے، ان سے جڑنا ہی فیض، اسی کو فیض کہتے ہیں۔ لیکن شاید ہم صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے فیض ڈھونڈتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہم ان سے صحیح جڑ جائیں نا تو فیض، ہماری اولادیں یہ چلتے پھرتے فیض بن جاتے۔ لیکن الحمدللہ میں اب اس سلسلے سے جڑی ہوں تو ان کے فیض، ان کا یہ فیض اللہ تعالیٰ میرے آنے والے زندگی میں میرے بچوں پہ، میرے پہ افیکٹ کرے گا انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت بہت زیادہ۔ اور الحمدللہ میں آپ کے اس سلسلے سے اتنا زیادہ جڑی ہوئی ہوں کہ مجھے اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ میں نے آپ کے بہت سیشن دیکھے ہیں، دعا سیشن، آپ کی اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ، اور ایک ویڈیو کو کئی بار دیکھا ہے، اتنی بار، اور مجھے اس میں سے ہر دفعہ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملی ہے۔ ایون میرے بچے میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ، اور یہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ پہ چینجنگ کتنی آ گئی ہے۔ تو اس کا شاید یقیناً بابا جی کی نظر، اور ورنہ ہم لوگ بہت کچھ سنتے ہیں، یہ فیض ہی ہے ان کا۔ آپ، اور میں دعا آگے بھی میں نے خود تو نہیں کروائی، صرف ایک بندے کو کروائی ہے، اور آگے میں نے بھیجی ہے، آپ کی ویڈیو فارورڈز کی ہے، اور ان کو اس چیز پہ کنونس کیا ہے کہ اپنے مسئلوں کے لیے یہ کریں، اور کافی لوگوں کو میں نے بھیجی ہے آپ کا لنک بھی، اور کافی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے۔ بس اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ مسئلے زندگی کے آتے ہیں، رہیں گے، چلے جاتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو مجھے سکون ادھر سے ملا ہے، اور اس کا فیض بھی انشاءاللہ میرے زندگی میں ضرور اس کا میری اولاد پہ بھی آئے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ان کا بھی بار بار فون اٹلی سے آتا تھا کہ یہ میرا ضرور چلانا ہے، اور چلیں جتنی کسی کو